لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون صدق اللہ العظیم. آج دوستو آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 78 تک پڑھی گئی. ان تمام آیتوں کی تفصیل آج ناممکن ہے. چند بنیادی باتیں ہمیں آج سمجھنی چاہیے تاکہ ہم اپنے باطن میں اللہ پاک کی عظمت اور اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ پاک کی سمدیت، اللہ پاک کی قہاریت کا تصور کریں اور اپنی تمام تر علویات کی یا سفلیات کی، یعنی بلندی کی اور پستی کی تمام شقوں کو رب ذوالجلال سے مربوط کر دیں. عزت بھی وہی دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے. آج کل لوگوں میں بڑی بدعقیدگی ہے. ہر آدمی کو دیکھو تو بولتا ہے مجھ پر کالا جادو، لال جادو، پیلا جادو، فلانا جادو لے ہیں. جس زمانے میں خوب کھا پی رہے تھے موج مستی سے تو بولتے تھے بہت ویری سولٹ، اور اب تھوڑی سی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر سمجھ لیا یہ تو بولتے لے اچھا بابا اللہ ہم سب کے دل کی دنیا کو کھول دے. آمین. سب سے پہلے یہ سمجھیے آپ کی بات ہو رہی ہے کس کی؟ ابراہیم کی. اس پوری کائنات عالم میں، اس پوری روئے زمین پر توحید کی یافت، اللہ پاک کا ایک ہونا، یہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے باطن پہ جو کھولا ہے، یہ شاید اور کسی کے حصے میں یہ بات نہیں آئی. اسی لیے ہمارے اللہ پاک نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی کہ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ گڈ کہ اے میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ملت ابراہیم جو بالکل سولٹ بے غبار ہے، صاف شفاف شاہراہ ہے، جو رب ذوالجلال تک جاتی ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، منزل پر پہنچنا، یہ صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان کے شعور میں رب ذوالجلال نے ودیعت کی تھی اور انہوں نے اس کو پایا تھا۔ ایک تو یہ ہے دوستوں کہ ماحول ہو، ایک کیا ہے؟ ماحول ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے سبھی اللہ 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 کہہ رہے ہوں، تو انسان ایسے ماحول میں اللہ اللہ سن کر کے اگر اللہ کا پرستار بن گیا تو یہ کوئی اس کے لیے باعث کمال بات نہیں ہے۔ تب آپ کو سمجھ میں آئے گی ابراہیم علیہ السلام کی ملکوت کیا تھی۔ اللہ کہہ رہے نا وَنُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ماحول کو دیکھنا پڑے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ نہیں بھیا، تارخ، چھوٹی گول دو نقطے والی تے، تا نہیں، تے اور الف، را اور خا، تارخ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی بھی نام لکھتے ہیں کہ ان کا تاریخ تھا، لیکن ان کا ابو جو تھا وہ 24 گھنٹہ ہر وقت آزر نام کا ایک بت تھا، اس بت کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت اسی کی آؤ بھگت میں لگا رہتا تھا۔ تو کثرت ممارست کی وجہ سے، یعنی ہر وقت نشست و برخاست، اٹھک بیٹھک، صبح شام رات دن، روشنی اندھیرا، ہر حال میں یہ بت سے چمٹا رہتا تھا، اسی لیے اس کا نام ہی پڑ گیا آزر۔ آزر گویا کہ ان کے ابو کا نام نہیں ہے، آزر اس سے بت کا نام ہے۔ اور کثرت ممارست یعنی کثرت مجالست، زیادہ رہنے کی وجہ سے جی ان کا نام ہی پڑ گیا آزر۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، ان کے چچا تھے ابراہیم علیہ السلام کے آزر، اور چچا بھی حرمت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے باپ ہی کے برابر ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی حقیقت ہو، معاشرہ پورا کا پورا بت پرستی کا ہے، اپنے ہاتھ سے معبود کو تراشنا اور اپنے ہی ہاتھ سے ان کو سنوارنا اور اپنے ہی ہاتھ سے بلند مقام پہ کھڑے کر دینا، اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو نصب کر دینا اور خود اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جانا۔ یہ یہیں رہنے دیجیے۔ اب آگے چلیے تھوڑا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نمرود نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو نمرود سے ٹکر کرے گا، مقابلہ ہوگا اس کا، اور وہ جب ظاہر ہوگا تو جس قوم جس مذہب کو یا اپنے خیالات کی دنیا میں تسکین کے لیے اللہ کو چھوڑ کے جس کو معبود بنائے گی، یہ اس کی معبودیت کو برہم درہم کر دے گا اور دین پورے کے پورے قوم کے بدلنے کی کوشش کرے گا۔ یہ خواب کس نے دیکھا؟ نمرود نے۔ اس نمرود نے آرڈر کر دیا کہ جتنی حاملائیں عورت ہیں ان تمام کو سرکاری تحویل میں لے لیا جائے، ان کو سب کو ایک کیمپ میں، جی مہاجر کیمپ بناؤ بنگلہ دیش میں، اس میں رکھو، سب لے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم کی والدہ بھی حاملہ ہیں۔ دیکھو دوستو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، آپ لوگ سب کی تعریف کرتے ہیں اور نہیں کرتے تو اللہ کی نہیں کرتے۔ یہ ہم کو شکایت ہے آپ سے، کیونکہ آپ میرے بزرگ لوگ۔ زیادہ تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ کوئی کام اگر کوئی کر دے آپ کا تو یہ نہیں کہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کا شکریہ ادا کیجیے، لیکن شکریہ میں یہ کہیے
کہ میرے اللہ کا شکر ہے کہ میرے اللہ نے آپ کو استعمال کر کے یہ کام میرا کرا دیا. تو ہم اللہ کی حمد نہیں کرتے, اس کا شکریہ زیادہ کرتے. بھائی ویری ویری تھینک یو. ٹھیک ہے, اللہ وہ ہے کہ چاہتا تو اس سال ابراہیم کو پیدا نہ کرتا, تو پھر وہ اللہ کیا رہا جو مقابل السم کے مخالف میں اپنی قوت کو ظاہر نہ کرے, وہ میرا اللہ نہیں ہے, وہ عظیم قدرت کا مالک ہے. جی آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ باطل کے مقابلے میں غالب کرنے والا رب ذوالجلال مانیے. باطل کے مقابلے میں اس کی قوت کو قہاریت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ نافذ کرنے والا علی رغم الخلائق, پوری دنیا کی ناک رگڑ کے وہ اپنی قوت کو ظاہر کر دیتا ہے. اچھا بابا, ان کی والدہ حاملہ ہے, لکھا ہے مفسرین نے, لیکن اللہ پاک نے ان ظالموں کی نگاہ سے ان کے حمل کو چھپا دیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ حاملہ ہے. یعنی پیٹ پر کوئی بھی ایسی ظاہری حیات ظاہر نہیں ہوئی جس سے پتہ چلتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہے. تو جو لوگ کیمپ میں تھی خواتین, ان سب پہ نگرانی ہو رہی ہے اور ان سب کے بچوں کے قتل کی پلاننگ تیار ہو چکی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس پلاننگ سے نکل گئی. مفسرین نے لکھا اتنا بڑا شقیق القلب تھا نمرود کہ اس نے دوسرا آرڈر نافذ کیا. کہا سنو, ایام یعنی ماہواری کے دنوں میں, یعنی جس کو آپ بولتے پیریڈ کا دن, اس نے آرڈر دیا کہ پیریڈ کے دن میں ہی مرد اپنی بیوی کے ساتھ مکان میں رہ سکتا ہے, چونکہ ان کے یہاں یہ معیوب تھا کہ پیریڈ کے دن میں مرد اپنی عورت سے قربت کرے. تو نمرود کو یقین تھا کہ قربت تو کوئی کرے گا نہیں, اور عادتاً اطباء کہتے ہیں کہ پیریڈ کے دنوں میں اگر کوئی گندی طبیعت کا قربت کر لے تو بچہ حمل قرار نہیں پاتا. اچھا بابا, اللہ قادر ہے, یہ عادت بتائی جا رہی ہے جی. اور جب عورتیں پاک ہو جاتی تو آرڈر تھا کہ تمام مرد اپنی عورتوں سے جدا رہیں. لکھا دیکھو اللہ کی قدرت, سب لوگوں کو یہ آرڈر نافذ ہو گیا. ہر آدمی اپنی بیوی سے الگ ہے پاکی کے دنوں میں, اور ناپاکی کے دنوں میں مل سکتا ہے, یعنی ایک جگہ رہ سکتا ہے. نمرود کو کوئی کام پھنس گیا شہر کے لیے, تو نمرود کسی پہ نہیں اعتماد کرتا تھا, صرف آذر پہ یا تاریخ پہ اعتماد کرتا. تو اس نے اپنے کسی مہم کے لیے تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو شہر بھیجا کام کے لیے. یہ گئے, نمرود کی مہم کو مکمل کیا, اور کرنے کے بعد دل میں ارادہ کیا کہ آ گیا ہوں تو بیوی سے مل لینے میں کیا مذائقہ ہے. چنانچہ جب گھر پہنچے, ملاقات ہوئی, تو اپنی ہم حق اور حلال بیوی کو دیکھ کے اپنے اوپر قابو نہ پا سکے اور قربت ہو گئی. قربت ہونے کے بعد ان کی اماں حاملہ ہو گئی. آذر واپس آ گئے, بیوی حاملہ ہو گئی. حاملہ ہو جانے کے بعد اب اللہ پاک نے جب ان کو شعور عطا فرمایا, یہ احساس ہو گیا کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی آ گیا ہے, تو ان کی والدہ نے اس فتنے سے بچنے کے لیے ایک راہ اختیار کی کہ شہر کے قریب ایک غار تھا, اس غار میں جا کے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انہوں نے جنا. کہاں جنا؟ ایک غار میں. اور بچے کو غار میں انہوں نے رکھ دیا, اور رکھ کر کے معاشرے سے غائب بھی نہیں ہوئی. ماحول میں آتی تھی
لوگوں کے ساتھ رہتی سہتی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا غار میں ہے، تنے تنہا غار میں ہے۔ شوہر نے پوچھ لیا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ بچہ تو ہوا تھا لیکن میں نے اس کو اپنے سے جدا کر دیا۔ اس نے بھی دھیان نہیں دیا۔ جب خاموشی ہو جاتی ہر طرف تو آتی ابراہیم علیہ السلام کے پاس غار میں اور دودھ پلا کر کے چلی جاتی، اور ایک بڑی سی چٹان پتھر کی غار کے منہ پہ رکھ دیتی تاکہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ سنیے تو مفسرین کیا لکھتے ہیں، اللہ اکبر، انسان حیران ہو جائے سن کر کے۔ لکھا ہے کہ ان کی ماں ایک روز آزمانے کے لیے کہ یہ بچہ غار میں روتا نہیں، صحت بہت مند ہے، تو فرماتی ہیں کہ میں ابراہیم کی ماں نے کہا آج میں اس کی انگلیاں دیکھوں گی۔ چنانچہ انگلیاں دیکھی تو آپ ایک انگلی سے پانی، دوسری انگلی سے شہد، تیسری سے دودھ، اور چوتھی سے چھوارا، اور پانچویں سے گھی چوس رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون پال رہا ہے؟ اللہ۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ جادوگر ہماری روزی کو کاٹ رہا ہے۔ یہ عقیدہ سے توبہ کرو۔ ظاہر بہت لوگ بگڑ گئے، سچی۔ ہر آدمی دبئی میں آج کل کھڑا ہے میرے پر کالا جادو۔ یہ جادوگر کے پاس اتنا ٹائم ہے یہ پورے دبئی لوگوں کو جادو کرنے کے لیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، کتنا بگ جادو ہو، اگر آپ کا یقین اللہ پر ہے تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ خود توکل کی بنیاد پر جادو کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ جادوگر بڑے یا اللہ بڑے ہیں؟ نہیں، ہم تو کٹنی جادوگر بہت بڑے ہیں۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو جا رہا ہوں۔ کل میں نے 1 گھنٹہ میرا مغرب کے بعد دماغ چاٹ گیا والی۔ میں نے کہا سنو، میرے اللہ نے کہا میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ کے قرآن پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَفِي السَّمَاءِ، واہ بھائی مخدوم بھائی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی زمین پہ نہیں ہے، تمہاری روزی۔ تو جادوگر کا باپ بھی جا سکتا ہے آسمان پر؟ بول ظاہر، بولتے دکان کی بندش کر لے۔ ارے کیسے بندش کرے گا؟ اللہ کہتے روزی آسمان میں ہے، فی السماء رزقکم وما توعدون۔ اور سنو قرآن کا اصل، فورب السماء والارض، اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے رب کی قسم، فورب السماء والارض انہ لحق، یہ بات بالکل فیکٹ از فیکٹ، ویری سولڈ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تیرا بولنا حق ہے، یہ اللہ کا کرام سچ ہے کہ روزی زمین میں نہیں آسمان میں۔ یہ جادوگر زمین میں یا آسمان میں؟ جب ان کے باپ کی ہمت وہاں جانے کی، تو پھر عقیدہ کیوں بگاڑتے ہو آپ لوگ؟ مولوی صاحب بڑی زبردست بندش، جس دھر جی ہاتھ ڈالیے ادھر جی ہیں۔ یہ ہمارا مغربی طبقہ بھی ایک وہ صاحب مجھے کیا کرے کل ہیں پاکستان کے، اور کہہ رہے کچھ میری بات سنا ہوگا بہت سارے لوگوں نے، کہہ رہے کہ تم پر وہ شعیب بیٹھا ہوا تھا سمداد، کہتے ہیں کہ تم پر جادو کر کے ہندوستان میں پتہ نہیں کون اسمسان گھاٹ میں دفن کیا۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جادوگر ہے بندہ پاکستانی اور جادو کا دفن کرنے کے لیے ہندوستان کا ٹکٹ لے کے گیا ہیں کراچی سے؟ میں نے کہا دیکھو پاگل پڑی ہے یار، انا للہ، عقیدہ نہ خراب کرو یار، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو دوستو، اللہ کو پہچانو، اس کی غیرت کو مجروح نہ کرو۔ آئے ہائے ہائے، چلیے آگے بات چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان کو ماں نے ان کے کہاں رکھا؟ غار میں۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ کتنی مدت رہے؟ اللہ اکبر، کتنی مدت رہے وہ وہاں؟ بعض مفسرین کا رائے ہے 7 سال، بعض نے کہا 10 سال، اور بعض نے کیا کہا 17 سال۔ دیکھیے سرنگ کے اندر آپ 10 سال رہے، دوسری روایت میں 7 سال، تیسری میں 17 سال رہنے کا ذکر آیا ہے۔ کتنے سال رہے؟
اللہ اکبر، مائی کتنی مائی پیاری تھی، اور اللہ کا نظام کتنا زبردست ہے جی، بالکل مشرکانہ بت پرستی کے ماحول سے ماں نے غار میں جا کے رکھا ہے۔ اب یہ 17 سال کے ہو گئے، تو اب سنیے، ایک روز ماں سے پوچھا کہ ماں میرا پالنے والا کون ہے؟ تو ماں نے کہا تجھے میں پالتی ہوں، اور ملکوت سمجھانا ہے مجھے۔ پھر ماں سے پوچھا کہ اچھا تجھے کون پالتا ہے ماں؟ تو کہا طارق، یعنی شوہر وہی روزی روٹی لاتا ہے کما کے۔ تو کہا طارق کو کون پالتا ہے؟ تو کہا نمرود۔ تو کہا نمرود کو کون پالتا ہے؟ تو ماں نے کہا چپ، کیا کوشچن کر رہا ہے تو؟ ہمیشہ یاد رکھو، اہل باطل دھمکاتے ہیں اہل حق کو۔ نو ٹاکنگ پلیز، چپ، بالکل خاموش رہو۔ اور آ کر کے ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو بچہ عجیب ہے، آج مجھ سے پوچھتا ہے کہ ماں مجھے کون پالتا ہے؟ کہ کہا میں کہا تجھے، کہا آپ کا نام لیا، کہا ابو کو کون پالتا ہے؟ تو کہا نمرود۔ تو پھر پوچھا اس کو کون پالتا ہے؟ تو میں نے ڈانٹ دیا۔ اب طارق خود پہنچ گیا بیٹے کے پاس، تو یہی کوشچن طارق سے کر دیا کس نے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، کہ ابو یہ جب نمرود کا نمبر آیا کہ اس کو کون پالتا ہے، تو ابو ہوتے ہیں، ایک تھپڑ کھینچ کے مارا۔ روایت ہے، یہ سب دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، گلدستہ تفسیر، اللہ اس کے مصنف کی عمر میں برکت دے۔ مولانا بہت بڑا محقق ہے، یہ پاکستان کا ہے، مدینہ منورہ میں مقیم ہے، لگتا ہے کوئی خان صاحب ہے۔ اردو زبان جو ہے نا ان کی، اس میں رنگ ہے پشتو کا۔ بہرحال بہت بڑا محقق ہے یہ، اور اس نے کمال یہ کیا ہے کہ جتنی بھی تفسیر لکھی گئی ہے اکابر علماء دیوبند کی، سب کو سامنے رکھ کر کے سب کا نچوڑ لاتا ہے، اپنی ایک سطر عبارت نہیں لاتا ہے، دوسروں ہی کی نقل کر دیتا ہے۔ اچھا بابا خیر، چلیے کیا مارا؟ ایک تھپڑ۔ اب تھپڑ مار تو کھا لیا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، علماء کہتے ہیں دلیل دو ہوتی ہے، یاد رکھ لو یہ علمی بات۔ ایک دلیل اقتناعی، اور ایک دلیل مسکت۔ دلیل اقتناعی یہ ہے کہ ایک اعتراض کیا زاہد نے، اور میں نے زاہد کو ایسا جواب دیا کہ زاہد کی آتما کو شانتی مل گئی، دل کی خلش ختم ہو گئی، اطمینان قلب حاصل ہو گیا، شکوک و شبہات دلائل کی روشنی میں ایک دم فنا ہو گیا۔ اس کو بولتے دلیل اقتناعی۔ اور ایک دلیل ہوتی ہے محدثین کے ہاں، مفسرین کے ہاں، دلیل مسکت، یعنی خاموش۔ جواب تو میں نے نہیں دیا، لیکن میں نے ڈانٹ کر کے زاہد کو خاموش کر دیا۔ تو زاہد بے شک میری روب سے، دبدبے سے، ڈنڈے سے، بندوق کی گولی سے خاموش تو ہو جائے گا، لیکن اس کی طرف اور بڑھ جائے گی، طلب تیز ہو جائے گی، بلکہ یہ تیز اتنی ہوگی کہ بسا اوقات وہ میری بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ چونکہ میں نے اس کو دلیل نہیں دی، میں نے کیا کیا؟ زور سے دبا دیا۔ دنیا میں حق دبتا نہیں ہے، حق ارے بھائی، آگ لگی ہوئی ہو کہیں تو اس کو بجھانا ہے تو پانی ڈال دو، اس کو پانی ڈال دو۔ لیکن اگر آپ نے آگ پر پانی نہیں ڈالا اور آپ نے لکڑی کا گٹھر وقتی طور پر ڈال کر کے ڈھانپنے کی کوشش کی تو شعلہ تیز سے تیز تر بھڑک جائے گا۔ اور پہلے اگر بستی جلتی تھی تو اب بستیوں کو جلا دے گا، جی بستیوں کو جلا دے گا۔ سنو، پانی کا چشمہ جا رہا ہو، دریا سے پانی جاتا ہے نا بھائی، دریا جیلم ہے تمہارے یہاں، جا رہا ہے پانی، جی دریا کے پانی کو آپ نے بند باندھ کر کے آگے کی طرف جانے دینے سے روک دیا، اب پانی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، بالآخر کیا ہوگا؟
پہلے تو پانی لمٹ کے ساتھ دریاؤں کی دونوں سائڈ کناروں کے برابر بہتا ہوا چلا جائے گا، لیکن آپ نے پانی کو بلاک کر دیا اور پانی تیزی سے آ رہا ہے، تو بالآخر جب بند ٹوٹے گا تو ایک نہیں کئی بستیوں کو بہا کر کے لے جائے گا۔ بھئی یہی ہوا ہے ابراہیم کے حق کے ساتھ کہ ان کو ببو نے مار کے تھپڑ خاموش کر دیا۔ اب جب غار سے نکلے، اب تک تو نکلے نہیں تھے، تو سب سے پہلی نظر کس پہ پڑی؟ جی قرآن ہی کا ٹائم تو نہیں کہیں گے جی، رآ کوکبن، رات کو ایک ستارہ دیکھا، تو دیکھا تو ہوا تھا ہی نہیں جی، دیکھا تو تھا ہی نہیں تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے بڑی اچھی تعبیر کر دی، کہا اچھا یہی رب ہے ہمارا۔ انہوں نے اس کو رب نہیں کہا، بطور استفہام کے کہا اچھا یہ ہے رب، اتنا چھوٹا۔ چلو بابا، وہ جب ڈھل گیا تو کہا اوہو جو ڈھلتا ہو وہ پالن ہار نہیں ہو سکتا، رب ڈھلتا کیوں دلیل دو نا ہم کو، تم کو کہیں دلیل دینا پڑے۔ کل یوم ہوا فی شان، رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ ہر آنے والی آن میں گھڑی میں اس کی شان میں پہلے سے بلندی ہوگی، تنزل اتار چڑھاؤ ہوگا۔ چڑھاؤ سمجھ گئے نا، ٹھیٹ اردو۔ اللہ کی ذات کے کسی بھی صفات میں اتار نہیں ہے بلکہ چڑھاؤ ہے۔ اتنا چڑھاؤ ہے کہ قیامت تک وہ بلندیوں ہی پہ چاہتا رہے گا اور الی ابد الآباد جاتا رہے گا، اور انسانیت پہنچ نہیں سکتی۔ ہر آن ان کی ایک نئی شان ہے۔ اچھا بابا، سورج کو دیکھ، چاند اس کو، ستارے کو دیکھ لیا تو کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد جی آپ نے کبھی دیکھا ہے آسمان پہ؟ کل دیکھ لینا، کل دیکھنا معین، ستارہ پہلے نظر آتا ہے اور چاند بعد میں نظر آتا ہے۔ اب اس کے بعد چاند نکلا، اوہو تو کیا کہا؟ ھذا ربی، اچھا یہ بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے رب ہو، یہ پالن ہار ہو، لیکن وہ بھی دیکھتے دیکھتے ڈھل گیا، انکار کر دیا کہ نہ بابا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، وہ بھی ڈھل گیا، اس کو بھی دن میں کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں ایک جستجو ہوئی، ایک طلب ہوئی کہ یہ چاند اتنا بڑا ہے، یہ سورج اتنا بڑا ہے، ستارے کا تو کوئی شمار ہی نہیں، اس کو اگاتا کون ہے اور ڈوباتا کون ہے؟ اگنا دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے، خالق نہیں، اور ڈوبنا دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی اپنی قوت قاہرہ سے ڈبا دیتا ہے اس کو، اور اس کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتا۔ یہ اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتا۔ یہی تھی ملکوت، یہ کیا تھی؟ دلائل ان کے دل میں تھے، دلائل۔ چلو بابا یہ تو مسئلہ جب وہ غار سے نکلے تب ہو گیا۔ اب جب آئے گھر، اب گھر آئے، 17 سال کی عمر ہے اور ایک اضطراب ہے، ایک بے چینی ہے۔ دیکھتے ہیں گھر میں اس کونے میں بھی ایک بت رکھا ہوا ہے، پاؤں مت کرنا ادھر۔ جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں لوگ بزرگوں کی تصویر لگا لیتے اور بولتے بابا، بابو، بیٹا دیکھے پیٹھ نہیں دکھلاتے اس کو، پیٹھ سمجھ گئے؟ ہاں شعیب تم بھی جاتے ہوگے کسی درگاہ پہ تو سوچتے ہوگے کہ پیٹھ نہیں کرنے کا، کرتے نہیں کرتے جی؟ کیوں بابا کیوں؟ دیکھ لو احترام میں تو ابراہیم علیہ السلام کا احترام کہاں گیا تھا؟ اور بابا نے بھی ان کو کہا خبردار پیٹھ نہیں کرنا، لے
بھائی کیوں نہیں کروں ابو پیٹھ، یہ تو بت ہے. ارے چپ، بت ہے، چپ چپ، بت، خاموش. لے، ابو نے کہا صبح میں لے یہ لڈو لے لے، یہ اگر بتی لے لے، یہ موم بتی لے لے، لڈو رکھ دینا یوں یوں کر کے جی، اور سامنے ایک اگر بتی جلا دینا یوں یوں کر کے، اور پھر موم بتی جلا دینا. یہ گئے تو کہا رہے تو کھاتے کیوں نہیں بے؟ اب وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. ابے کل کی مٹھائی بھی رکھی ہوئی ہے، بے وقوف کہیں کا، کھاتا کیوں نہیں؟ لے، اب خود ہی ان کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی یافت عطا فرمائے. ہمارا دل بھی بے چین ایسے ہو جائے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ پائیں، غیر اللہ سے کٹ جائیں. اللہ ہمارے بھی دلوں کو سے غیر اللہ کو نکال. دیکھو ایک دعا یاد کر لو. ہمارے ایک مرشد تھے، پیر تھے، میرے بھی استاد ہیں، حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستان کے. ہاں ہاں، الف لام الف با سے لے کے شرح جامی تک میں نے ان سے پڑھی حضور، اور پھر دیوبند میں گیا ہوں. اور ہمارے بڑے بھیا بیٹھے ہیں، وہ بھی ان کے شاگرد. اور ولی ولایت ان کو جس نے دیکھ لیا وہ کسی کے ولایت کا قائل نہیں ہوگا. آپ نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو 3 سال پڑھا ان کے یہاں، الف با سے لے کے شرح جامی تک نہیں پڑھی. ہاں خیر، بہرحال بے چینی. ہاں تو مولانا قصہ سنا دوں، دعا سکھا دیتا ہوں، یہ حدیث کی دعا سب یاد کر لو. میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، فجر کی نماز کی دعا میں پڑھتا ہوں اس دعا کو، اور ویسے توفیق ہو جائے تو خوب پڑھنا چاہیے. ہندوستان میں حضرت تھانوی کے جانشین ہیں شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت تھانوی کے بعد تو حضرت قاری صدیق صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے تو کہا کچھ حضرت نصیحت کر دیے، بس ایک دعا سکھائی. کہا آپ سنیے وہاں صدیق صاحب کثرت سے اس کو پڑھا کیجئے. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک یا حی یا قیوم برحمتک. نہیں یاد آیا؟ اللہم طہر قلبی عن غیرک، اے اللہ آپ کے سوا اس میں دنیا میں جتنے ہیں سب سے میرے دل کو پاک کر دیں. اللہ پاک ہیں، اللہ پاک دل میں آئیں گے اسی وقت جب دل واہ بھائی ظاہر سمجھ لیا تم نے، جب دل پاک ہوگا تب اللہ پاک دل میں آئیں گے. اور اگر اللہ پاک بڑے غیور ہیں، ارے آپ بھی بڑے غیور ہو، آپ میں ہاتھ اٹھاؤ تو کون وہ آدمی راضی ہے جس کی بیوی دوسرے سے بھی سنگھٹن رکھے اور اس کو معلوم ہو اور وہ بھی اس کے ساتھ رہے؟ ہاں بولو بولو، ہاتھ اٹھاؤ تو کون بے غیرت ہے یہاں؟ ارے بولو نہیں یار، کوئی بھی نہیں آپ میں، سب غیرت مند ہو نا بھائی. ہم سب چاہتے ہیں کہ مائی وائف از سیپریٹ مائی وائف، میری بیوی سیپریٹ میری بیوی ہو. تو جب ایک مخلوق اپنی بیوی کے لیے چاہتا ہے کہ وہ تنہا میری ہو تو رب ذوالجلال کیوں نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ تنہا میرا ہو؟ جب اس انسان کو یہ غیرت گوارا نہیں ہے کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ تال میل رکھے، تو میرا اللہ کیسے پسند کر لے گا کہ میرا بندہ خالق میں اس کا ہوں اور وہ دوسرے سے تعلق جوڑ لے؟ ممکن ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ گندی مثال ہے یہ، لیکن اللہ کو سمجھانے کے لیے توحید کو بہت اچھی چیز ہے نہیں بیٹا؟ ایک دم سولید ہے نا، کوئی بھی نہیں گوارا کرتا. اور اگر کوئی گوارا کرتا ہے تو اس کو ہمارے معاشرے میں کیا بولتے ہیں جی؟ اسی لیے صحیح روایت میں آیا انا اغنا الشرکا، میں کسی بھی پارٹنر کو اپنے ساتھ نہیں چاہتا ہوں. قیامت کا دن آئے گا، اللہ کہیں گے اچھا تو دوسرے کے لیے لے کے آیا تھا بھائی، مجھے شرکت نہیں چاہیے، میں غنی بے نیاز ہوں، میرے اندر سب کمال ہے. نقص ہوتا ہے تو نا بھائی پارٹنر ہوتا ہے، پارٹنر اس لیے ہوتا ہے کہ پیسہ تیرا محنت میری، تو پارٹنر کر لے. چل بھائی ٹھیک ہے، اس شہر میں نہیں آ سکتا تو اس شہر میں میرے کاروبار کی ڈیلنگ تو کر لے جی، تو سب سیلس مین بن جا، اتنا پرسنٹ تجھے دوں گا. یہی نہ ہوتا ہے بابا. لیکن اللہ پاک، اللہ اکبر، تو خالق و مالک ہیں، ان کو کسی کی جی 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 اللہ پاک رب ذوالجلال کی قسم وہ جبرائیل کے بھی محتاج نہیں. کبھی آپ نے سوچا ہوگا اس کے محتاج، اور میکائیل کے بھی محتاج.
اسرافیل کے بھی محتاج نہیں. وہ تو ان کا کمال یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اچھا بابا تو کیا فرمایا انہوں نے کہ دعا یہ مانگا کرو, آپ بھی مانگا کیجیے, یاد کیا کرو, اللہم تشفر قلبی عن غیری. اے اللہ آپ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے ان سب سے میرے دل کو پاک کر دے, کیونکہ آپ پاک ہیں. پاک اللہ کو دل میں اتارنے کے لیے دل کا غیر اللہ سے پاک ہونا ضروری ہے. وَنَوِّرْ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ. اور اے اللہ دل تو غیر اللہ سے پاک ہو جائے لیکن دل ہمارا آپ کی تجلی سے اتنا منور ہو جائے کہ میں اس تجلی میں اگر دیکھوں تو تجھے ہی دیکھوں. اے میرے اللہ کر دے میرے دل کو ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. اے میرے اللہ کر دے میرے دل کو ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. وہاں کوئی غیر نہ ہو, اس کو غیر نہیں چاہیے, وہ ایک اور اکیلا ہے, ایک اور اکیلا. پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور یہ بہت بڑا سوال کر دیا ہے, یہ منہ اور مسور کی دال, یہ انسان خاکی اور رب ذوالجلال کی تجلیات کا متمنی ہے, تو کہا اے اللہ اس میں تو میری مدد کر, تو میری مدد کر دے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دیکھو بابا 10 بج گیا, بس رہنے دو, بس کل کریں گے تفصیل. توحید ذرا سمجھ لینا ہے اچھی طرح تاکہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں. چلیے سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. یا اللہ معاف کر دے, خطاؤں کو درگزر کر دے. اے اللہ آج تک ہم سے جہاں کہیں بھی غلطیاں ہو گئی ہمیں تو معاف کر دے. اے اللہ توحید حقیقی نصیب کر دے. اے اللہ تو میرا مقصود ہے اور تو ہی میرا مطلوب ہے اور تو ہی میرا معبود ہے اور تو ہی میرا مسجود بھی ہے. پروردگار عالم ہمارے دل کا رخ اپنی ایک ذات کی طرف کر دیجئے. اے اللہ غیر اللہ سے ہمارے دل کے رخ کو پھیر دیجئے. اے اللہ محض اپنے فضل سے دل کو ہمارے توحید سے منور کر دیجئے. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لیجئے اور اس مجلس کا میں جو کچھ بھی ہم سے نقص و کمی ہو گئی, ریا و سمار سب پاک کر کے اے اللہ اس مجلس کا مکمل ثواب ہماری طرف سے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفے کے پیش کر دیجئے. اے اللہ نبی پاک کی شفاعت ہمارے لیے مقدر کر دیجئے. اے اللہ یہ کتاب ہمارے نبی پہ نازل ہوئی تھی, اس کتاب کی سمجھ بھی ہمیں نصیب کر دیجئے, اس کتاب پہ عمل کی توفیق بھی نصیب کر دیجئے, اس کتاب کے رموز و اسرار ہمارے باطن پہ کھول دے الہ العالمین. اور اس کتاب کی برکت سے ہماری دنیا بھی روشن کر دے, قبر بھی روشن کر دے اور ہماری آخرت بھی روشن کر دے. اس کتاب کو قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنا دے. اے اللہ ہماری یہ دعا قبول کر لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.